السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تمام تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو یہاں جمع کیا. بیش بہا درود و سلام سارے انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین اجلاس، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی ماں اور بہنوں، بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اچھے مقصد کے لیے یہاں ہمیں جمع فرمایا ہے. بہت خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ ایک ایسے مقام پر جہاں کچھ نوجوان اٹھے اور ان کی محنتوں اور کاوشوں سے الحمدللہ آج یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ اجلاس، یہ اجماع یہاں ہم نے جو جمع ہوئے ہیں، اس کے پیچھے بڑی محنت ہے. اور اس بات پر بھی بڑی خوشی ہے کہ الحمدللہ امتحان لینے والوں میں میں بھی ایک تھا، کہ اساتذہ کے لیے بڑی مبارکبادی ہے کہ انہوں نے چاہے معلمات ہوں یا معلمین جو بھی یہاں پڑھاتے ہیں، ماشاءاللہ طلباء کو اتنی محنت سے پڑھانا اور شروعات سے انہیں مکتب میں محنت کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے. اکثر لوگوں کے گھروں میں ماحول ایسا ہے، لوگوں کو کلمہ تک نہیں آتا. الحمدللہ امتحان میں اس قدر تیاری تھی، چھوٹے چھوٹے بچے، 3-4 سال کے بچوں کی، میں خود حیران اور شزدر رہ گیا. اور آپ نے بھی الحمدللہ اس کا مظاہرہ آج دیکھا کہ چھوٹے بچوں کو کس قدر الحمدللہ تیار کیا گیا. میرے بھائیوں، یہ مکاتب، یہ مدرسے، یہ علم کے مینار ہیں، یہ اسلام کے قلعے ہیں. اگر یہ مکاتب اور مدارس نہ ہوتے تو آج اسلام ہم تک نہیں پہنچتا. سب سے پہلے اگر مدرسہ دیکھیں دین اسلام کا، وہ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا. مکے میں عبادت کرنا صحابہ کے لیے مشکل ہو گیا تھا. حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیت ارقم میں سارے صحابہ
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को तौहीद समझाते, सहाबा के दरमियान दीन की दावत को आम करते। मेरे भाइयों, ये जो इल्म तलबा सीख रहे हैं, ये जो इल्म बच्चे सीख रहे हैं, बहुत अहम इल्म है। आज इंसान पैदा होता है और 60 साल की जिंदगी गुजारता है, मर जाता है, लेकिन कलिमा तय्यबा नहीं आता। कलिमे तौहीद का माना वो नहीं जानता, बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ वो नहीं जानता। मेरे भाइयों, कितनी बड़ी खुशनसीबी की बात है उन वालिदैन के लिए जो आज यहाँ वालिदैन बैठे हो, चाहे वालिद हो या वालिदा हो। बड़ी आपके लिए खुशखबरी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको चुन लिया है, आपके बच्चों को चुन लिया है। कई ऐसे मुसलमान आज भी दुनिया में मौजूद हैं जो छोटे छोटे बच्चों को दीनी तालीम और तरबियत के अलावा डांस के कंपटीशन हो या जो है दुनियावी मामलात में या कोई गालियों का अगर आप उन्हें कंपटीशन कराया जाए या उन्हें दुनियावी मामलात का कंपटीशन कराया जाए, दुनियावी मामलात में वो कामयाब होंगे। लेकिन आज जो छोटे छोटे बच्चे जो दीनी मामलात में आगे बढ़कर आपके पास जिस कदर जो है जिस तरह आपके पास उन्होंने मुजाहरा किया, बड़ी खुशखबरी की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही मामला था। बच्चों को देखते तो खामोश नहीं होते, सबसे पहले सलाम सिखाते, ऐ बच्चों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और जब भी बच्चों से मुलाकात होती, बच्चों को दावत देते, छोटे छोटे काम सिखाते, छोटी बातें दीन की सिखाते। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अभी छोटे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गधे में उनके पीछे बिठाया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास छोटे बच्चे हैं और उन्हें सिखा रहे, ऐ बच्चे इहफज़िल्लाह यहफज़क, तुम अल्लाह के अहकामात की कदर करो, उसकी हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। अल्लाहु अकबर। छोटा बच्चा है हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, छोटे बच्चे को तालीम दे रहे हैं। मेरे भाइयों, तालीम इस कदर अहमियत के हामिल है, नबी ने फरमाया तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म का सीखना जरूरी है। और ये मकतब चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े नौजवान हो, सारों के लिए मकतब कहा जाता है। जितना मकतब छोटे बच्चों के लिए जरूरी है, उतना ही मकतब बड़े बच्चों के लिए भी जरूरी है, नौजवानों के लिए भी जरूरी है, उम्र रसीदा लोगों के लिए भी जरूरी है, जिन्हें दीन का माना मालूम नहीं होता, दुआएं मालूम नहीं होती। और बच्चों को इस कदर बच्चे आज जो बच्चे हमारे सामने इन्हीं मुजाहरा किए हैं, वालिदैन को कितनी खुशी हुई होगी। उन्होंने अपनी जबान से दीन की बात कही हुई होगी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होगा। 2 साल की बच्ची अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना सिखा रही है। मेरे भाइयों, अभी जबान बराबर से खुल नहीं रही है, बच्ची जो है ला इलाहा इल्लल्लाह का माना सिखा रही है। ऐसे बच्चों की आवाज अल्लाह को इतना पसंद है जो अपनी लड़खड़ाती जबान से बच्चे बोलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं कुरान के ताल्लुक से, अल्लज़ी यक़रअुल कुरान व यतअत्तअ फ़ीही व हुवा शाक़्क़ुन लहू अजरान, जो आदमी कुरान पढ़ने की कोशिश करता है, कुरान पढ़ने नहीं आ रहा है, बड़े कुरान में गलतियां करता है, आगे पीछे आयतों को करता है, लेकिन उसे परेशान होने की जरूरत नहीं। जो वो कुरान पढ़ने में तकलीफ उठाता है, उस तकलीफ को अल्लाह नबी ने फरमाया कि उसके लिए 2 अजर हैं। एक अजर उसकी मेहनत का अजर है, कुरान पढ़ने नहीं आ रहा है, जबान से बच्चे के कलिमा नहीं आ रहा है, फिर भी बच्चा अभी अपनी जबान को आगे पीछे करते हुए कलिमे का माना समझा रहा है। मेरे भाइयों, इल्म के ताल्लुक से ये बात भी जरूरी है, इल्म जो है आज मकातिब में सिखाया जाता है, उन्हें ये भी तलकीन की जाए कि अगर आप बड़े हो जाएंगे, इस
علم کو باقی رکھیں گے۔ اکثر طلبہ کیا کرتے ہیں، مکتب میں چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، جیسے اسکول میں کالج میں چلے جاتے ہیں ساری دعائیں بھول جاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے لیس العلم ما حفظ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لیس العلم ما حفظ، علم وہ نہیں ہے جسے یاد کر لیا جائے، یاد ہوتے وہ علم جو یاد ہوتا ہے بعد میں بھول جاتے ہیں۔ اصل علم کیا ہے؟ انما العلم ما نفع، اصل علم وہ ہوتا ہے جو زندگی بھر باقی رکھے۔ تو لہذا میں ان اساتذہ اور معلمات کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اپنے بچوں کی اس طرح محنت کرائیں کہ جو آپ نے عقیدے کے معنی سکھائے ہیں، جو آپ نے دعائیں سکھائی ہیں، جو آپ نے قرآن سکھایا ہے، وہ مرنے تک جو ہے اس چیز کو نہ بھولے۔ میرے بھائیوں، الحمدللہ اتنی مبارکباد ہے جو والدین بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ قرآن پڑھانا معمولی بات نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کو جو پڑھتا ہے، جو پڑھانے والا ہے اور جو سیکھتا ہے، دنیا میں اس سے بہتر علم کوسا نہیں ہے اور دنیا میں اس سے بہتر استاد کوئی نہیں ہے جو قرآن پڑھا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن پڑھانا معمولی بات نہیں۔ نبی نے فرمایا کہ جو کوئی جماعت مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھتی ہے، میرے بھائیوں مسجد میں اگر موقع نہیں ہے، اس بستی میں مسجد کا انتظام نہیں ہے، الحمدللہ مدرسے کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، جو کوئی جماعت آپس میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتی، یتلون کتاب اللہ وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، اور آیتوں کی تشریح کرتے ہیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھاتے ہیں اور دین کا علم سکھاتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، اس کے لیے کیا ہے إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اس پر اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے، اطمینان و سکون نازل ہوتا ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور رحمت نازل ہوتی ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور ملائکہ اور فرشتے اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کا تذکرہ اپنے پاس جو فرشتے ہیں ان کے سامنے کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، علم کے تعلق سے آپ زندگی گزار رہے ہیں، مال آتا ہے جاتا ہے، آپ کے کپڑے آتے ہیں جاتے ہیں، آپ کا جو ہے ہر چیز دنیا میں آتا جاتا ہے، لیکن علم ایسی چیز ہے جو کبھی آپ کے دل سے نہیں جا سکتا۔ شاعر نے فرمایا فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنِي عَنْ قَرِيبٍ، مال عن قریب آپ کا ختم ہو جائے گا، وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ، اور علم ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ باقی رکھے گی۔ آپ مر جائیں گے علم دیتے ہوئے، وہ پھر دوسرے آئیں گے وہی علم دوسروں تک پہنچ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، البتہ علم جو ہے بڑی اس کی اہمیت ہے۔ علم کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہے، علم کی زیادتی کی دعا، لہذا اپنے والدین، خاص کر میں ماں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہاں مائیں بیٹھی ہوئی ہیں اپنے بچوں کو یہ دعائیں سکھائیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے نافع علم عطا فرما جس سے لوگوں کو نفع ہو، اور اسی طرح اللہم زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ چند باتیں علم اور مکتب کے تعلق سے تھی۔ اسی طرح جو عنوان مجھے دیا گیا تھا اس کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے بھائیوں، جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ اولاد کی تربیت کیسے کرنا ہے، اور اولاد کی تربیت یہ ہے، سب سے پہلی چیز اولاد کو اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ اولاد جو ہے دنیا میں زیب و زینت ہے انسان کے لیے، لہذا اولاد کو عظیمت جانے اور اولاد جس کو نعمت دی گئی ہے اس کو عظیمت جان کر دینی علم دیجئے۔ لہذا میرے بھائیوں، نام اچھے رکھیے اولاد کی تربیت کے مرحلے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ میرے بھائیوں، نئے ناموں کے چکر میں نہ پڑو، جو ایسا نام جو ہمارے خاندان میں ہمارے گاؤں میں کوئی نہیں
ऐसा नाम हम रखेंगे। मेरे भाइयों, उन नामों के पीछे ना जाओ, सहाबा के नाम रखो और अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान नाम रखो, ताबीईन के नाम रखो, तबे ताबीईन के नाम रखो। ऐसे वैसे नाम रखते हैं जिसका माना मतलब ही नहीं है, ऐसे नाम से मेरे भाइयों गुरेज करो। इसी तरह जिस तरह बच्चों की रूहानी तरबियत आप मकतब में कर रहे हैं, आप बच्चों को इल्म सिखा रहे हैं, उसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूहानी तरबियत के साथ साथ जिस्म की तरबियत भी मतलूब है। मेरे भाइयों, अरब के जमाने में क्या होता था? पुराने जमाने में अरब के माहौल में ये होता था कि बच्चे जैसे ही पैदा होते दाइयात को दे दिया जाता था, वो अपने करिए में ले जाकर दूध पिलाया करती थी। उसका असर ये होता था कि करिए का माहौल जो होता है, शहरों में क्या है, बच्चे नरम हो जाते हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। जो बच्चे करियों में पलते हैं, देहातों में पलते हैं, वो जो है सख्त होते हैं और मेहनत करने वाले होते हैं, उनके अंदर बाहिम्मत होते हैं। हिम्मत मर्दा मदद खुदा कहते हैं, तो उस तरह उनके अंदर हिम्मत होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दाइया के हवाले किया गया था, वो वहां दूध पिए और मुकम्मल तौर पर जो है सख्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां मनाया गया। इसी तरह बच्चों की तरबियत के हवाले से एक बात यह है कि बच्चों को जिस्मानी तौर पर जो है शयातीन से हिफाजत हमेशा जरूरी है। आज हम बच्चों को पालते तो जरूरी हैं, लेकिन शयातीन से हिफाजत उनकी नहीं करते। शयातीन से हिफाजत का मतलब ये है, सबसे पहला जो मरहला शयातीन से हिफाजत का मरहला है, वो अज़दवाजी जिंदगी, अज़दवाजी जो ताल्लुक होता है, उसमें नबी ने हमें सिखाया जब भी अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करे उस वक्त ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना। अल्लाह, जो हम जो मिल रहे हैं उससे जो औलाद होगी, उस औलाद को शैतान के करामतों से, शैतान की चीजों से दूर रखना। अल्लाहु अकबर, यहाँ तक शरीयत सोचती है। इसी तरह शयातीन की हिफाजत के मरहले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे ही मगरिब का वक्त होता है, आपको क्या करना है? अपने दरवाजों को बंद कर लेना है, अपने खिड़कियों को बंद कर लेना है, अपने बच्चों को घरों के अंदर दाखिल करना है। लिहाजा इससे क्या होता है? शयातीन अपने गलियों में घूमते हैं। लिहाजा हमारा माहौल कैसा है? जैसे ही मगरिब का वक्त होता है, हम अपने बच्चों को गलियों में छोड़ते हैं। बाद में शिकायतें करते हैं कि हमारा बच्चा जो है नींद में उछल कर उठ रहा है, हमारे बच्चे को ये तकलीफ है, हमारे बच्चे को वो तकलीफ है। मेरे भाइयों, ये नुस्खा नबी का नुस्खा है, याद रखो। जैसे ही मगरिब हो रही हो, अपने बच्चों को घरों में दाखिल करो और मगरिब खत्म हो जाए तो इशा के बाद का वक्त नबी ने फरमाया कि अपने बच्चों को बाहर छोड़ सकते हैं। इसी तरह शयातीन से हिफाजत का एक और मरहला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने नवासों को पढ़कर फूंका, जो दुआएं पढ़कर फूंका करते थे, उसमें से खास जो दुआ है वही दुआ बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, ये दुआ पढ़कर अपने नवासों को फूंका करते, फिर कहा करते थे कि ये दुआ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बच्चों को इस्माइल और इसहाक को पढ़कर फूंका करते थे। मेरे भाइयों, शयातीन से हिफाजत जो है ये बच्चों की तरबियत का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसी तरह बच्चों को इबादत और रियाजत का जो है हमें क्या करना चाहिए? एहतमाम करना चाहिए। उन्हें नमाज की आदत डालो, रोजे की आदत डालो। उन्हें जो है हमेशा जब भी आप मस्जिद को जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर जाओ और वो लोग खबरदार रहे जो मस्जिदों में बच्चों के शरारत करने पर उन्हें मारते हैं या उन्हें गालियां देते हैं या उन्हें खामोश करते हैं। आप खामोश रहें। बच्चे अगर शरारत मस्जिद में करते हैं तो करने दीजिए, कोई बात नहीं है। अगर उन्हें लाना मना होता तो नबी जो है बच्चों को मस्जिद में आने की इजाजत ना देते, बच्चों को बचपन ही से लाएं। उससे क्या होता है? उससे उन्हें भी आदत होती है। नबी ने फरमाया कि मुरू औलादकुम बिस्सलाह, अपने बच्चों
بچوں کو نماز کی عادت ڈالو، جب وہ 7 سال کے ہو جائے انہیں نماز کا حکم دو، اور جب کیا ہے وہ 10 سال کے ہو جائے اگر وہ مسجد نہ جا رہے ہوں تو انہیں مارو۔ میرے بھائیوں، اسی طرح بچوں کی تربیت کا ایک بہت بڑا مرحلہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو وقتاً فوقتاً تحفے دیا کرو۔ اس سے کیا ہوتا ہے، بچوں کو پڑھائی میں کیا ہے اور زیادہ شوق پیدا ہوتا ہے۔ ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ میرے والد کہتے تھے تو آج جتنی حدیثیں یاد کرے گا میں ایک حدیث کے بدلے تجھے 1 دینار دوں گا۔ وہ خواہش میں کیا کرتے، محدثین کے پاس جا کر بیٹھتے، حدیثوں کو یاد کرتے، مغرب کے بعد آتے اور اپنے والد سے کہتے اے ابو جان میں نے اتنے حدیثیں یاد کیے ہیں، آپ کیا کرے، مجھے بھی کیا کرے، آپ مجھے دینار دے دیجئے۔ لہذا اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کے بچوں میں عبادت کا شوق ہوتا ہے، پڑھنے کا شوق ہوتا ہے۔ اسی لیے الحمدللہ آج دیکھا گیا کہ جو مدرسے میں تحفے دے جا رہے ہیں اسی وجہ سے، تاکہ بچوں میں جذبہ پیدا ہو، عمل کا جذبہ ہو، ایمان کا جذبہ ہو، اور جو ہے تعلیم کا جذبہ ہو۔ والد کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی یہ چیز جو ہے ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ کرتے رہیں۔ اسی طرح عبادتوں پر ابھارنا چاہیے، اور اسی طرح ایک بات یہ ہے کہ نرمی اور شفقت کا بچوں کے ساتھ خیال رکھنا چاہیے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ والدین کیا کرتے ہیں، بہت بچوں کو مارتے ہیں، بیلٹ سے مارنا، چپل سے مارنا، لکڑیوں سے مارنا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کیا ہوتا ہے، بچے جب بڑے ہوتے ہیں بگڑ جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، مارنے سے بچوں کے اخلاق نہیں بنتے۔ بچوں کو اللہ کا ڈر دلانا چاہیے، خود کا بھی ڈر رکھنا ہے۔ اسی طرح اولاد کے تربیت کے حوالے سے ایک بات یہ ہے کہ بچپن ہی سے بچوں کی تربیت میں توجہ دینی چاہیے۔ اکثر طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بچہ اگر غلطی کرتا ہے، والدین کیا کرتے ہیں، بچہ ہی ہے غلطی کرے چھوڑ دو۔ اگر بچہ کوئی چیز چراتا ہے، کیا کہتے، ابھی بچہ ہے چوری کیا چھوڑ دو۔ بچہ اگر جھوٹ بولتا ہے، بچہ اگر گالی دیتا ہے، بچہ اگر غلط کام کرتا ہے، بچیوں کے تعلق سے میں کہتا ہوں بچیوں کو بچپن ہی سے 1 سال کی عمر سے چھوٹے چھوٹے اسکرٹ پہنائے جاتے ہیں۔ ان سے کہا جائے تو وہ خود ہمارے اوپر کہتے ہیں بچی ہی تو ہے، جب بڑی ہوگی جب پیدا کر لے گی۔ میرے بھائیوں، ایسا نہ کرو، بچے چھوٹے ہوں تبھی سے ان کی تربیت کرو، ان پر توجہ رکھو۔ بچہ اگر تھوڑا بڑا ہو جائے، کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، ان پر نظر رکھو۔ خاص کر میں ماں سے اور باہر کے مراحل میں باپ سے میں یہ کہتا ہوں کہ بچہ کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کن سے ان کی دوستی ہے، یہ سب معلوم کرو۔ اگر آج کے والدین اسی لیے جو ہے پریشان ہیں کیونکہ بچوں کو ڈھیل چھوڑ دیتے ہیں اور بعد میں آ کر شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہاتھ سے نکل گئے۔ میرے بھائیوں، آپ خود تقوی والے بنو، بچے بھی تقوی والے بنیں گے۔ آپ خود نماز پڑھو، بچے نماز پڑھنے والے بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور تمہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ جو تم بچے چھوڑ کر جا رہے ہو وہ ضعیف ہے، اس کے تعلق سے اگر تم ڈرتے ہو فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، سب سے پہلے آپ کو تقوی اختیار کرنا ہے، بعد میں اپنے بچوں کو تقوی اختیار اگر آپ کرو گے تو بچے آپ کے بچوں کی زندگی انشاءاللہ اچھی ہوگی۔ میں آخر 2 باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن مجید جو ہے اولاد کے تعلق سے 2 طریقے کی آیتیں بیان کرتا ہے۔ پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے سنایا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال، یہ اولاد، یہ آپ کے لیے دنیاوی زینت ہے۔ اور سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ حضرت نوح نے اپنی قوم سے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو، اللہ سے توبہ استغفار کرو، اللہ توبہ استغفار کو قبول کرنے والا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور اس توبہ سے تمہارا کیا ہوگا، اللہ تمہارے لیے بارشیں برسائے گا، مال و اولاد دے گا۔ میرے بھائیوں، مال و اولاد انسان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے،
دوسرے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو یقیناً تمہاری بیویاں اور تمہارے اولاد تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچا کرو۔ اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے بچے تمہارے لیے فتنہ ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو دونوں طرح کی آیتیں ہیں، بچے تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہیں، بچے تمہارے لیے فتنہ بھی ہے۔ لہٰذا آپ کو راستہ طے کرنا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہیں، ماں ہو یا باپ ہو، آپ طے کریں کہ آپ کا بچہ بگڑ کر آپ کے لیے جو ہے یہ بنے کہ آپ کے لیے فتنہ بنے، آپ کا دشمن بنے، یا آپ اپنے بچوں کو صحیح راہ دکھا کر مکاتب میں بیچ کر عقائد کی تعلیم دے کر اپنے بچوں کو جو ہے نعمت بنانا چاہتے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کوشش یہ کریں کہ اپنے بچوں کو نعمت بنائیں، نہ کہ اپنے بچوں کو فتنہ اور دشمن بنائیں۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا ہے یا سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں جمع ہونے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ جو اسٹوڈنٹس یہاں طلبہ ہیں اللہ ان کی محنتوں کاوشوں کو قبول فرمائے، اور جو ٹیچرز ہیں اللہ ان کی محنتوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے، اور جنہوں نے